ایک بڑا جرنل سوال بندے کرتے ہیں یہ پھر میلاد حضور دے زمانے کو پھر گل بنے دے نا بندے دے ذہن یہ پھر اینی واری حضور دے زمانے چایا اینی واری ابو بکر دے دورے چایا اتنی واری حضرت عثمان دے دورے چایا مولا علی دے انہاں تے نہ یہ کیتا یہ تسی ان کتھوں کڈ لیا انہاں کوئی نہ نبی نال پیار بھائی جی پیار تے ایسی تو پھر انہاں یہ کیوں نہ کیتا جڑا تسی سنی پیار دا اظہار نواں بنائی بیٹھے ہو سوال جائز ہے کہ سوال بندہ جائز کرے ان دے سوال تے غصہ نہیں کرنا چاہیے ان دا جواب دینا چاہیے تے جو جواب نہ ہوئے تے معذرت کرنی چاہیے کہ بھائی جی یہ جواب نہیں کوئی نہیں آندا کسی اور تو پوچھ لو جڑا بندہ دلیل نال گل کرے اس بندے دی گل دا رد بھی دلیل نال ہونا چاہیے ہے غصے نال اچھا جدو بندہ سوال دے جواب وچ غصہ کرے نا ان دیاں دو ہی نشانیاں ہوندیاں یا جواب کوئی نہیں آندا یا جھوٹا ہے جدو کسی بندے تے سوال کرو کہ وہ سوال دے جواب وچ غصہ کرے تو یہ دو ہی مطلب ہوندے ہیں یا تے انہوں جواب آندا کوئی نہیں تے یا ہے کوڑا انہوں سوال دا جواب دین لگیاں پتہ ہے کہ میں جھوٹیاں ثابت ہو کچھ چیزاں دین وچ فرض نہیں کچھ چیزاں واجب نہیں کچھ سنت موقدہ نہیں کچھ سنت غیر موقدہ نہیں کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں مستحب نے کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں مباح نے تو ساریاں چیزاں دا سٹیٹس ایک نہیں کچھ چیزاں حرام نے کچھ چیزاں شریعت حرام نے کچھ چیزاں شریعت مکروہ تنزیہ نے کچھ چیزاں شریعت مکروہ تحریمی نے کچھ مکروہ تنزیہ نے کچھ چیزاں حرام نے انہاں دا بھی سٹیٹس ہے یعنی جائز ہون دے بھی سٹیٹس نے تے ناجائز ہون دے بھی جدوں تسی کسی چیز نو سمجھنا ہوئے تو پہلے اس بندے تو پوچھیا کرو کہ تیرے نزدیک دا سٹیٹس کی ہے پھر اس سٹیٹس نے معیار دی دلیل ہوندی اگر کوئی بندہ کسی چیز نو فرض سمجھدا ہوئے تو دلیل فرض دی اگر ان کوئی واجب سمجھدا ہوئے تو دلیل واجب دی چاہی دی اگر کوئی اسنو سنت فقط سمجھدا ہوئے یا صرف استحباب دے درجے چ رکھدا ہوئے تو پھر دلیل اس درجے دی طلب کرنی چاہیے آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک برکت دے اور اللہ میں ایک مثال دے دیں اذان نال درود پڑھ اے پوچھیا کرو سنیا تو بین فرض سمجھ دیو جو فرض سمجھن گے پھر دلیل فرض دی دیں تو جو آکھنے مستحب عمل پڑھ لو تاں بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو تو اذان تاں بھی ہو جاندی ہے تو پھر اتنی بھاری دلیل کیوں منگ دو گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی کہ جزو اذان نہیں کو پڑھ لے تو تاں بھی اذان ہو جاندی ہے نہ پڑھے تو تاں بھی ہو جاندی ہے یہ کوئی فرائض میں شامل نہیں مستحب عمل ہے تو ہونا کہ مستحب دی دلیل دیو تو پھر اسی آکھاں گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہ فرمایا وقت دی قید کوئی نہیں جس لئے دل لے پڑھو تو ساڑھا بانگ نال بھی دل کر پہ ہے اور تو سن منع دی دلیل دکھا چاہتے اسی چھڑ دے جب گل دی سمجھ آئی کرنا آئی دین نو دین دے معیار تے اور چیزاں نو انہاں دے معیار دے مطابق پرکھیا جائے گا تو حضرت سمجھ اور غور کیجئے اللہ فرمایا خوشی کرو جدو فضل ہوئے جدو رحمت ہوئے ایک آیت دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اگر میں تیرے تے کوئی نعمت کراں تو او دا اظہار کر میری نعمت دا تو اے ہے اللہ دی چاہت کیا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ میں تو نعمت دیماتے میں چاہنا انہوں یاد کرو میری نعمت دا چرچا کرو میری نعمت نو یاد کرو میری نعمت دا شکر کرو وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا میں نعمت دیماتے دا شکر کرو میں تو انہوں کوئی قرآن تے حدیث نہیں بکھینی میں تو اڈے تو ڈیرہ بنینا ایمان اپنے ناظر کر کے دسو اللہ سان اکھاں بھی دیتیاں پیر بھی دیتے نے اے سارا وجود دیتا ہے پتر دیتے ہیں دھیاں دیتی ہیں گھر دیتا ہے کھیت دیتے ہیں مکان دیتا ہے اولاد دیتی ہے اپنا نبی بھی دیتا ہے سر تے قرآن درو پچھو بندے تو بس ساریاں تو وڈی جڑی اللہ تے نعمت دیتی ہو کیڑی
کوئی یہ دے مولوی تو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں. سن اللہ پتر بھی دیتی, دھیاں دیتیاں, صحت دیتی ہے, اکھاں دیتیاں, کان دیتے ہیں, ہاتھ دیتے ہیں, پیر دیتے ہیں, میدا دیتا ہے, جگر یہ گنی ہے. اللہ فرماتا ہے جو گنے تے گنی نہیں. لیکن سوال ہے بس ساریاں تو وڈی کیڑی اس کائنات دے جے لوگ موجود نے مسلمان کلمہ پڑھنا لے انہاں اتے سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے. تو ہر صاحب ذوق اور صاحب یقین بندہ آکھے گا کہ سب تو وڈی نعمت حضور ہی یہ بھی میں نہیں کہہ رہا. امام بخاری جیسے محدث نے کہا ہے محمد نعمت اللہ, محمد الرسول اللہ, اللہ دی سب تو وڈی نعمت ہے. مطلب یہ بھی میرا ذاتی خیال نہیں میں تھوڑے اتے تھوپ رہا میں نہیں حضور نعمت نہیں. کیڑا صاحب شعور بندہ جڑا آکھے گا کہ حضور دا ساڈے نبی ہونا اور ساڈا حضور دا امتی ہونا ہے نعمت نہیں. سب تو وڈی نعمت رسول اللہ. تو پھر سوال پیدا ہوئے گا کہ اللہ فرما دیں میری نعمتاں دا شکر کرو. ہر نعمت دا شکر کرنا واجب ہے. بھائی صاحب سمجھ آئی کہ جتنیاں اللہ دیا نعمتاں نے انہاں ساریاں دا شکر کرنا بندے اتے شرعی طور تے واجب ہے کہ وہ شکر کرے. ویسے کدی کدی کر لیا کرو شکر جو اللہ تو ان دیتے ہیں. نہ شکرہ بندہ اللہ نے پسند نہیں, شکر کریا کر. جتنیاں رب ساڈے اتے نعمتاں کی دیاں اسی انہاں دا شکر نہیں ادا کر سکتے. دو چار چیزاں جلدی کر کے دس لیا. حضور سرکار دے امتی ہون دی وجہ تو ساڈے اتے اجتماعی عذاب نہیں آؤں. یعنی پہلیاں امتاں میں جڑے عیب سن وہ ساڈے میں انہاں نال ابالے نے زیادہ نہیں, لیکن ساڈی شکل نہیں بدل دی انہاں دیاں بدل جاندیاں ہے کہ نہ. اللہ سونے یہ کیوں نہیں بدل دی؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوبہ تسی جو وچو جتنی دیر تک نبی وچ ہوئے. اگر آپ نے غور کرنا ہوا صرف ایک مثال دیاں دا ہیں ڈیر ساری میرے مائنڈ دے وچ ہن بھی ہیں لیکن میں صرف ایک دیاں گا. دریا وچ فرعون بھی ہے, دریا وچ حضرت موسیٰ بھی, لیکن فرعون نو بھی دریا راہ دے رہے ہیں, ان غرق نہیں کر رہے. جیڑے راہ کو حضرت موسیٰ تے بنی اسرائیل لنگے اس راہ کو بھی لگاؤں گا. دریا انہاں غرق نہیں کر رہا تو کی اللہ انہاں راضی ہے جس تو غرق نہیں کر رہا؟ اللہ فرمایا ذرا محبوبہ تو وچو دریا دیوں نکل لے, انہاں دا بیڑا میں مڑ غرق کرنا ہے تیرے ہوندیاں نہیں کرنا. جو ہی حضرت موسیٰ دا قدم باہر آیا ہے اور انہاں دی قوم دریاؤں پار گئی ہے, اللہ پانی نو فرمایا ہن مل جا. کیونکہ قدرت دا ایک قاعدہ اور کلیہ اور قانون ہے جنہ چر نبی امت دے وچ ہوئے انہاں عذاب نہیں آؤگا. جنیاں قوماں تے عذاب آیا ریسرچ کر لو, بڑے سیانے ہو, نبی نہیں ہوندہ تے عذاب ہوگا. نبی قوم اچھو نکل جائے پھر عذاب ہوگا ہے. اور اگر اللہ نے عذاب دینا مقصود ہوئے تے اللہ نبی نو حکم دیندہ ہے تو اسی اتھو نکل جاؤ پھر عذاب آئے. نبی نکل جاندے عذاب آ جائے. ساڑھے تے نہیں آؤں اسی 70 امتائیں جو آخری نمبر تے ہیں. سب تو پہلے قیامت والے دن حساب ساڈا ہونا ہے. کسے نبی دی امتی مر جائے تو انہاں دا نبی قبر اچ نہیں ہوندا, تیرے تے میرے نبی قبر اچ نہیں تشریف. مثلا عیسائی ہونا ہے نا وہ مر جان انہاں دے نبی حضرت عیسیٰ قبر وچ, یہودی ہے وہ مر جان انہاں دے نبی حضرت موسیٰ قبر وچ. لیکن تسی اگر فوت ہوو تے تہاڈی قبر وچ بھی حضور ہون.
حضرت سب تو پہلے حساب ساڈا ہونا ہے، سب تو پہلے جنت وچ اسی جانا ہے، سب تو پہلے حوض کوثر سن ملنا ہے، سب تو پہلے حساب ساڈا عمل دا تلنا ہے، سب تو پہلے اسی پل صراط تو پار لنگنا ہے۔ جبریل صرف ساڈی واسطے پر بچھانے، دوجے عملاں نال لنگنا، تسی حضور دی دعا نال لنگنا۔ پہلیاں امتاں دے گناہ انہاں دے گھر دے باہر لکھ کے بکس لٹکائے جاندے ہیں کہ ایس بندے اتنے گناہ کیتے، ساڈے نہیں لکھے جاندے، ادھی وجہ حضور نے۔ پہلیاں امتاں دے دن بدن قد گھٹ دے ہے، بخاری شریف وچ حدیث ہے، ساڈے نہیں گھٹ دے، وجہ حضور نے۔ پچھلیاں اور جڑیاں امتاں سانو بندر تے خنزیر بن جاندے، ساڈے چہرے ٹھیک نے۔ پچھلیاں دے پنڈ الٹ دیتے جاندے ہیں، ساڈے پنڈ ٹھیک نے۔ تو دی وجہ تو اس تو بڑی اور نعمت کیڑی ہو سکتی؟ سب تو بڑی نعمت رسول اللہ نے، اور ہر نعمت دا شکر کرنا واجب ہے۔ حضور دا امتی ہون دا شکر ادا کریا کرو، لیکن گل جی اوتھے کھلوتی ہے یہ جڑا تسی شکر دا طریقہ اختیار کر دیو، آ بیٹھے ہو تے محفل بنائیے، یہ بھی ہاں تو جواب عرض کراں گا۔ حضور ہر سوار نو روزہ رکھ دے، میلاد کس دن ہویا سی؟ حضور ہر سوار نو روزہ رکھ دے۔ تو سوال کیتا گیا یا رسول اللہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، یا رسول اللہ تسی سوار نو روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میرا میلاد ہوا تھا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا۔ تو رسول اللہ تے ہر ہفتے منان دے آئے، رسول اللہ نے روزہ رکھ کے، تو روزہ فرض تے نہیں سی نا، نفلی سی، تو نفلی عبادت اللہ دا شکر ہوندی ہے۔ حضور نے روزہ رکھ کے اپنا میلاد ہر ہفتے منایا۔ یہ مطلب ہے اس دن دی اہمیت تے حضور دی نظر اچھ بھی ہے نا۔ ساڈے جڑے بندے اختلاف کر دیں انہوں نے چاہیے اس دن اجتماعی روزہ رکھ دے، گھر بہ کے حضور تے درود پڑھ دے، تے سانو باؤں بھد کے آندے آج میلاد کریدا ہے جی میں تسی کر دے ہو، انج نہیں کریدا۔ تے سانویں کو سمجھ ہوندی بھئی یار چلو ساڈے ورگا نہیں، تو میلاد کیوں بھی کر دیں، خوشی تے منائی بیٹھنا تے سنت پوری کیتی بیٹھے۔